الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس وقت مجھے ہیومن ویلیوز ان اسلام، بیسک ہیومن ویلیوز ان اسلام پر کچھ کہنا ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اسلام کا ایک بہت ہی میننگ فل کنٹریبیوشن ہے اس وشے میں۔ وہ یہ کہ اس میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ ہیومن ویلیوز کو اگر آپ چاہتے ہیں پروموٹ کرنا کسی سوسائٹی میں، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس سپورٹنگ بیس ہو سوسائٹی کے اندر۔ سوسائٹی میں اگر سپورٹنگ بیس پائی جاتی ہو، تب ایسا ہوگا کہ لوگ ہیومن ویلیوز کو فالو کریں گے۔ سپورٹنگ بیس سے کیا مطلب ہے؟ میں چند ایک ریفرنس دوں گا اس سلسلے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو بہت ہی بیسک ٹیچنگ دی گئی ہے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، جس کو عربک میں کہتے ہیں محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ یعنی اسلام کے مطابق ہر آدمی اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ آلمائٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپشنل معاملہ ہے کہ ہم چاہیں تو مال ویلیوز کو فالو کریں یا نہ کریں، یا صرف یہ سوشل مینرز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہمارے اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے یا ہمارے اپنے کریکٹر سے بہت گہرا سمبند ہے اس کا۔ کیونکہ اسلام کے مطابق ہماری آج کی دنیا اگلی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ بیچ میں ڈیتھ کو پار کرنے کا ہے، پھر آدمی یہاں سے وہاں پہنچتا ہے۔ تو آج جو اس کا بیہیویئر ہے، آج جو اس کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، اسی کے مطابق اگلے پیریڈ میں اس کو یا تو پنشمنٹ ملے گا یا ریوارڈ ملے گا۔ تو اس کو ایک حدیث میں بہت ہی چھوٹے شبدوں میں اس طرح بتایا گیا کہ اتق اللہ وخالق الناس بخلق حسن، یعنی خدا سے ڈرو اور لوگوں کے بیچ میں اچھے برتاؤ کے ساتھ رہو۔ یہاں دیکھیے، دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی اگر تم خدا سے ڈرتے ہو، ڈرنا کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا۔ تو سوسائٹی میں رہتے ہوئے اگر تمہارا بیہیویئر اچھا بیہیویئر نہ ہو، تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ تم خدا کے پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے آدمی کے اندر سینس آف ڈیوٹی پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا یہ خود میرے اپنے ہت میں ہوتا ہے، میرے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے میرا فیوچر یا بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ تو جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں سپورٹنگ بیس، اس کا سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی کی کانسیپٹ جو ہے پورے لائف سے جڑا ہوا ہے،
چاہے فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، نیشنل لائف ہو یا انٹرنیشنل لائف ہو، ہر جگہ. یعنی خدا کو اسلام میں مانا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ پریزنٹ ہے، ہر جگہ تم کو وہ دیکھ رہا ہے. اب تم پبلک میں ہو، پرائیویٹ میں ہو، سب جگہ خدا کو پتہ ہے کہ تم کیا بولے، تم نے کیا سنا، کیا کیا. تو یہ جو بلیف ہے، اس بلیف پر اکاؤنٹیبلٹی کا آتا ہے معاملہ، اور پھر آدمی خود اپنا گارڈ بن جاتا ہے، خود اپنا گارڈ بن جاتا ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک بہت ہی بڑی ٹیچنگ ہے جس کو آج کل لوگ شاید، آج کل جو میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں اس سے وہ شاید وہ چیز ڈھک گئی ہے، اور وہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ یوز آف آرم اسٹیٹ کے سوا کسی کے لیے بھی ان لافل ہے. میرے پاس ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک صاحب آئے جو ریسرچ کر رہے تھے ٹیررزم پر ریسرچ کر رہے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں. وہ کوئی بہت کلیئر کٹ ڈیفینیشن نہیں دے سکے. میں نے کہا کہ دیکھیے اسلام میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کو آپ سنیے، جو بہت ہی کلیئر کٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یوز آف آرم بائی ایجنسیز ادر دین اسٹیٹ از ملیٹنسی، از ٹیررزم. انہوں نے مانا کہ یہ بہت ہی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے. ہتھیار کو استعمال کرنا، یعنی ہتھیار کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پرابلم آتا ہے، جیسے آپ کے دیش پر کسی نے اٹیک کر دیا، تو ایسا کوئی پرابلم جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے، تو ہتھیار صرف اسٹیٹ اٹھائے گی. انڈیویجول کو رائٹ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھائیں، این جی اوز کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں. Any agency, any individual other than state is not allowed to use arm. یہ ہے اسلام میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن. اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کے پیچھے ریشنیل کیا ہے؟ تو ابھی جو پیپروں میں بات آ رہی ہے اس میں بہت اچھا اس کا ملتا ہے ریشنیل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ اسامہ کے بیٹے نے، جن کا نام عمر ہے، جو اسامہ کے چوتھے بیٹے ہیں، یعنی اسامہ بن لادن اس زمانے میں کنگ آف ٹیررزم مانے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 نام اگر کسی کا ہے ٹیررزم میں تو اسامہ بن لادن کا ہے. ان کا بیٹا جس کا نام عمر ہے، جس کی عمر 26 ایئرس ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ سے الگ ہو گیا ہوں اور میں پیس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میں امبیسڈر آف پیس کے طور پر دنیا میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو آج کی یہ میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں. میرے پاس یہ آج کا پیپر ہے، انگلش پیپر. اس میں ایک بہت ہی میننگ فل بات ہے. اس میں وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نے اگرچہ ملیٹنسی شروع کی، اب وہ اس پر انہیں ریپینٹنس آ چکا ہے. یہ ورڈنگ نہیں ہے ان کی، لیکن مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ اب اسامہ بن لادن کو اس پر ریپینٹنس آ چکا ہے، کیونکہ بہت بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، بہت ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، بہت تباہی ہو رہی ہے. لیکن بٹ مائی فادر ڈز ناٹ ہیو دا پاور ٹو اسٹاپ ملیٹنسی ایٹ دس مومنٹ. یعنی میرے باپ کے ہاتھ میں اب نہیں ہے کہ وہ ملیٹنسی کو روکے.
اس کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے. اس پہ کیا ہے دیکھیے, اسی لیے اسلام میں یوز آف آرم کو اسٹیٹ کے سوا کسی بھی چیز کے لیے انلافل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ جب آپ ہتھیار کو استعمال کرنے کو یعنی اپنی پالیسی بنائیں تو آپ کو یہ پاور ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اسٹاپ کر سکیں, روک سکیں کہیں پر. کیونکہ دیکھیے, وار کوئی بھی کنٹری ہمیشہ نہیں کرتا. کسی بھی کنٹری میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ لڑتا رہے. کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑتا ہے. پیس ایٹرنل ہے, وار ایٹرنل نہیں ہے, یاد رکھیے. پیس کو ایٹرنلی آپ لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں, پیس کلچر کو آپ ایٹرنلی فالو کر سکتے ہیں, لیکن وار کو نہیں. کہیں نہ کہیں روکنا پڑتا ہے اس کو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش میں وار ہوئی, تو اس کنٹری نے جب محسوس کیا کہ وہ وار ان کے لیے یوزفل نہیں ہے تو آرڈر دے دیا کہ اسٹاپ کرو. تو 90,000 آرمی نے سرنڈر کر دیا. تو کیونکہ کنٹرول ایک کے ہاتھ میں تھا تب اس نے سرنڈر کیا. اگر کنٹرول نہ ہوتا تو لوگ ادھر ادھر لڑتے رہتے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے دیشوں میں. تو وار ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو شروع کرے اس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ اسٹاپ کر سکے, اس کو روک سکے. نہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے بالکل. اس کے لیے کسی بھی حال میں وہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ وار چھڑے. اس کو صبر ہے, صبر, پیشنس. تو اب یہ دیکھیے, اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے کتنا زبردست یہ اسلام میں وژڈم ہے. اس کے اندر وژڈم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, اسلام میں, اسلامی شریعت میں ایک بہت ہی ویل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. اسلامی شریعت میں ایک بہت ہی ویل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے جو عربک میں اس طرح ہے کہ الرحیل للامام. الرحیل للامام کا مطلب ہے to declare a war is a prerogative of a state. To declare a war is a prerogative of a state. جنگ کا اعلان کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. کسی انڈیویجول کو رائٹ نہیں ہے, کسی این جی او کو رائٹ نہیں ہے, کسی گروپ کو رائٹ نہیں ہے. اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی گروپ یہ محسوس کرتا ہے کہ دیش میں ایسی بات ہو گئی جس پر کہ وار کرنا چاہیے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دیش کے جو رولرس جو گورنمنٹ ہے اس سے ملے گا, اپائنٹمنٹ لے کر کہے گا اس سے تم ایسا کرو. اگر وہ کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو آپ چپ چاپ بیٹھیے گھر پر. یعنی کسی بھی ایکسکیوز سے واٹس ایور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ خود ہی ہتھیار اٹھا لیں. یہ اسلام میں جس کو کہتے ہیں حرام ہے. اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسلام میں اس قسم کا ہتھیار اٹھانا حرام ہے. اور کیوں حرام ہے اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی سرجن جب سرجری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اگر ایسا نشتر ہو جو چل جائے تو بس چلتا ہی رہے, تو ایسے آدمی کی سرجری حرام ہو جائے گی. کیونکہ کہیں روکنا پڑتا ہے. تو لڑائی یا وار کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑتا ہے. تو جب تک وہ سینٹرل کنٹرول میں نہ ہو تب تک وہ اسلام میں بالکل حرام رہے گا.
آپ صبر کیجیے، آپ پیشنس سے کام لیجیے، آپ کچھ بھی کیجیے لیکن آپ کو رائٹ نہیں ہے. پرافٹ آف اسلام نے سے پوچھا گیا کہ ایسی سچویشن پیدا ہو تو ہم کیا کریں، کہ دیش میں ایسی سچویشن اگر پیدا ہو تو ہم کیا کریں. آپ نے کہا کہ تم اپنی تلوار کو، اگر آپ جانتے ہو کہ آپ نے پیڑ کو دیکھا ہو تو پیڑ میں ایسا ہوتا ہے کبھی اس کی وہ نکلی رہتی ہے، اس کی روٹ اوپر آ جاتی ہے ایسے، تو اس میں ڈال کر اپنے ہاتھ کو توڑ دو. یعنی پیڑ کی جڑ میں ڈال کر اپنی تلوار کو توڑ دو. اور آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اونٹ بکری کچھ ہے تو لے کے چلے جاؤ پہاڑوں میں، وہاں چراؤ. یعنی کتنے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں، اگر آپ پڑھیں کتاب کو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جس پرافٹ نے ایسے ٹیچنگ دی تھی اس کے ماننے والے لوگ ملٹری چلا رہے ہیں. آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا. ایک بہت ہی بڑے عالم تھے ابن تیمیہ، ان سے پوچھا گیا کہ ایسی سچویشن ہو تو ہم کیا کریں کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وَإِن کا مطلب ہے کہ ظلم کریں تب بھی تم چپ چاپ بیٹھو گھر میں. آپ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس بھیڑ بکری ہو تو لے کے چلے جاؤ جنگلوں میں، وہاں چراؤ، چراتے آتے مر جاؤ. کیوں؟ دیکھیے، جب آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہ ہو تو آپ کود پڑیں ہتھیار لے کر کے تو آپ کچھ بھی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکال پائیں گے. امپاسبل ہے. جہاں جہاں بھی دیکھیے گوریلا وار چلائی گئی ہے، اس کو آج کل گوریلا وار کہتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں گوریلا وار چلائی گئی، ہمارے دیش میں چل رہی ہے، ادھر ادھر چل رہی ہے. مسلمان ہی نہیں چلا، مسلمان کو چھوڑ کے دوسرے لوگ بھی چلا رہے ہیں. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف ڈسٹرائے کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، پراپرٹی کو جلا رہے ہیں. کوئی کچھ بھی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکال پایا ہے اس ٹائپ کی ملیٹنسی سے. تو جب یہ بات کیوں اتنی زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں میں، یہ اسلام میں دی گئی ہے، کیوں؟ دیکھیے، پیسفل سچویشن ہی میں مورل ویلیوز فلرش کرتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں اگر پیس ہو تب بھی وہاں مورل ویلیوز کی بات کہی جائے گی اور چلے گی. وہ یاد رکھیے، اگر پیس نہیں ہے تو مورالٹی بھی نہیں ہے. جہاں جہاں یہ چل رہی ملیٹنسی، وہاں کے آپ حالات آپ جانتے ہوں کہ وہاں کیا ہے. وہاں کا مورل سسٹم بالکل ڈسٹرائے ہو گیا ہے. جو ٹریڈیشن تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں اور جنگل کی کیفیت ہو رہی ہے. تو جہاں پیس نہ ہو وہاں مورل ویلیوز کی بات تھی، مورل ویلیوز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے. دوسرے کی پراپرٹی، دوسرے کی جان، ہر چیز کو وہ جائز کر لیتے ہیں ایسے لوگ. تو پیس کو اتنا امپورٹنس دی گئی اسلام میں کہ میں اگر یہ کہوں تو شاید ایگزیجریشن نہیں ہوگا کہ پیس از سمم بونم ان اسلام. آج کل ماڈرن مائنڈ سمجھتا ہے کہ فریڈم از سمم بونم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پیس از اے سمم بونم. پیس ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی زیادہ وہ ہو اتنی اچھا ہے. یعنی پیس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ساری زندگی آپ پیس میں بتائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر جگہ پیس ہو تو کچھ میں برائی نہیں ہے. تو سمم بونم وہی ہو سکتا ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو سمم بونم ہے وہ پیس ہے. کیوں؟ پیس ہے تو ایجوکیشن ہے، پیس ہے تو اس طرح کی کانفرنسز ہیں
پیس ہے تو بزنس ہے، پیس ہے تو انڈسٹری ہے، پیس ہے تو اسپریچولیٹی ہے، پیس ہے تو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں. نو پیس نو پروگرس، نو پیس نو ڈیولپمنٹ. پیس میں سمجھتا ہوں کہ جڑ کی بات ہے، ساری چیزوں کی جڑ پیس ہے. پیس نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے پرافٹ کے بارے میں آپ پڑھیں اگر آپ کی لائف، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پرافٹ سے اور آپ کی جو اپوزیشن پارٹی تھی اس سے، جو کہتے ہیں حدیبیہ ایگریمنٹ. حدیبیہ ایگریمنٹ بیسیکلی پیس ایگریمنٹ تھا. اس ایگریمنٹ میں، یہ ایگریمنٹ اس وقت کیا گیا تھا جبکہ جو دوسری پارٹی تھی اس نے اٹیک کرنا شروع کیا تھا مدینے پر. تو آپ نے ان سے نیگوسیشن کیا اور پیس ٹریٹی کیا. اس پیس ٹریٹی کو آپ پڑھیں تو اس میں ساری کنڈیشنز ان کے فیور میں تھی، دوسری پارٹی کے فیور میں. پرافٹ کے فیور میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی اس میں، سوائے اس کے کہ آپ چاہتے تھے کسی طرح سے پیس اسٹیبلش ہو جائے. تو حدیبیہ ایگریمنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اس سے نکالیں گے یہ اسلام کا، یعنی اسلام کی ٹیچنگ کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ. یہاں تک کہ جب وہ اس ٹریٹی پر سائن ہو رہا تھا تو پرافٹ کے اپنے جو کمپینین تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہیوملیٹنگ وہ ہے ٹریٹی ہے، ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کریں. تب بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو. تو اس کو لے کر اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ پائیں گے اسلام کی اصل اسپرٹ کیا ہے. وہ اسپرٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ، یو ہیو ٹو اسٹیبلش پیس، یو ہیو ٹو اسٹیبلش پیس ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ. کیونکہ پیس آ گئی تو پھر سب کچھ ہو گیا. پیس آ گئی تو اپرچونیٹیز کھل گئی. پیس کے معنی ہے کہ اپرچونیٹیز کا کھلنا. اپرچونیٹیز کھل گئی تو جو چاہے کیجیے، کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے امپورٹنس اس کی. پھر ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ دوسروں کو ان کا حق دو، اپنا حق خدا سے مانگو. دیکھیے کیسی یعنی انوکھی یہ ٹیچنگ ہے کہ دوسروں کو ان کا حق دو، اپنا حق خدا سے مانگو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یو ہیو ٹو بی ڈیوٹی کانشیس رادر دین رائٹ کانشیس. دنیا میں جینا ہے آپ کو ڈیوٹی کا مائنڈ لے کر کے، رائٹ کا مائنڈ لے کر کے نہیں. اب آج کل جو ہے آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی رائٹ کی بات کرتا ہے، ہر طرف رائٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، رائٹ ٹو دس، رائٹ ٹو دیٹ. اسلام میں آپ پڑھیں گے کہ کہیں رائٹ کی بات ہی نہیں، صرف ڈیوٹی کی بات ہے. آپ قرآن کو پڑھ لیجیے کبھی بھی، پورے قرآن میں آپ کو صرف ڈیوٹی کی باتیں ملیں گی. اسی لیے اسلام میں کمپلین نہیں ہے، پیشنٹ اسلام میں کمپلین نہیں ہے، پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی بھی ایک بہت ہی گہری بات ہے. کیونکہ جب آپ ڈیوٹی کانشیس رہیں گے، سوسائٹی میں ڈیوٹی کی باتیں پھیلائیں گے، رائٹ کی باتیں نہیں ہوں گی سوسائٹی میں، تو اپنے آپ مورل ویلیوز جو ہے فرڈش کریں گے. کیونکہ دیکھیے مورل ویلیوز کیا ہے؟ بیسیکلی مورل ویلیوز مینس نیچرل ویلیوز. مورل ویلیوز کوئی اوپر سے ہمارے پر نہیں امپوز کی گئی ہے. مورل ویلیوز کوئی امپوز کی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ ہماری نیچر ہی میں انٹرووون ہے.
ہمارے نیچر میں انٹرووون ہے وہ. تو جب اس کے لیے یعنی اس طرح کے سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں جس میں وہ فلرش کر سکے, تو اپنے آپ اس کا وہ انفولڈ کرنے لگتی ہے وہ اپنے آپ. تو جس سوسائٹی میں دیکھیے لوگ ڈیوٹی کانشیس ہوں, رائٹ کانشیس ہو, تو کیا ہوگا, میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گا, آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے, میں آپ سے کمپلین کروں گا, آپ مجھ سے کمپلین کریں گے. پوری سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ مجھے ان سے رائٹ لینا ہے اپنا, مجھے ان سے ڈیمانڈ کر کے اپنا لینا ہے. تو کمپلین, پروٹیسٹ, یہ سب پھیل جاتا ہے پوری سوسائٹی میں. لیکن جب ڈیوٹی کانشیس ہو سب لوگ, یعنی اپنی ڈیوٹی پورا کرنا ہے, تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی کمپلین نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں. تو وہاں پر اپنے آپ نیچر انفولڈ ہونے لگتا ہے اپنے آپ. وہاں پر جو نیچر ہے آپ کا, نیچر میں جو مورل ویلیوز انٹرووون ہے, اپنے آپ انفولڈ ہونے لگتا ہے اپنے آپ. یہ ہے وژڈم اسلام میں. اسلام کی وژڈم بیس کرتی ہے پیشنس پر, ڈیوٹی پر, اکاؤنٹیبلٹی پر, رائٹ پر نہیں, کمپلینٹ پر نہیں. اب دیکھیے پروفٹ کی آپ لائف پڑھیں اگر, تو آپ جانتے ہیں کہ پروفٹ جو تھے وہ پیدا ہوئے مکہ میں, یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں آپ مکہ میں پیدا ہوئے. وہاں پر آپ نے مشن چلایا اپنا. پھر وہاں کے لوگ آپ کے ہاسٹائل ہو گئے, آپ کو یہاں تک کہ مارنے پر پلاننگ کرنے لگے. تو آپ وہاں سے خاموشی کے ساتھ مائیگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے, 300 مائل دور. یہ بہت ہی یعنی آپ یہ بات بہت ہی اچنبھے کے ساتھ پڑھیں گے کہ جب آپ پہنچے مدینہ میں تو ایک شبد بھی آپ نہیں بولے مکہ والوں کے خلاف. آج کل جو لیڈر ہے جب مائیگریٹ کہیں جاتا ہے, یعنی ایگزائل کر کے, کہ اس کو انڈر کمپلشن کو اپنا دیش چھوڑنا پڑے, تو باہر جب جائے گا تو سب سے زیادہ جو بولی بولے گا وہ کمپلین کی بولی, پروٹیسٹ کی بولی. ایک بار تو میں گیا, میں ایک کنٹری میں, وہاں پر ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ایک لیڈر صاحب, ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. تو اتفاق سے میں اور وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں تھے. تو صاحب جب ان سے ملنا ہوتا تھا تو بس اپنے دیش کی برائی, اپنے دیش کے لوگوں کی, مجھے نکال دیا گیا, میری وہاں پراپرٹی تھی, میرا یہ تھا, میری فیملی تھی, یہی باتیں ان کے پاس تھیں. سبھی ایسا کرتے ہیں, ون ٹو آل. تو پرافٹ کی لائف آپ پڑھیں تو آپ مکہ چھوڑ کر چلے گئے, جو آپ کا وطن تھا, جو آپ کا ہوم لینڈ تھا, وہاں آپ کا سب کچھ تھا, آپ کی فیملی تھی, آپ کی پراپرٹی تھی, آپ کا سب کچھ تھا. لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں آپ, مدینے میں آپ نے ایک شبد بھی نہیں بولا مکہ والوں کے خلاف. جو پہلی اسپیچ دی ہے آپ نے وہاں مدینہ پہنچ کر کے, وہ پوری کی پوری وربیٹم موجود ہے. سیرت ابن ہشام ایک کتاب, اس کو آپ پڑھیں تو اس میں جو کیپشن ہوگا, اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ, کہ پروفٹ نے مدینہ پہنچ کر جو پہلی اسپیچ دی وہ کیا تھی. اس کو کچھ بھی نہیں, کوئی نہ کمپلین ہے, نہ کوئی پروٹیسٹ ہے, نہ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف یہ بات ہے اس میں کہ خدا ایک ہے, ایک ہی خدا کو کی پرستش کرو, ایک ہی خدا کو اپنا کنسرن بناؤ. یہ جو مشن آپ کا تھا, پازیٹیو مشن, اسی پازیٹیو مشن کو وہاں پھیلاتے رہے, وداؤٹ اینی کمپلین, وداؤٹ اینی پروٹیسٹ. کوئی ہیٹ کی بات نہیں, کچھ نہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جب بھی مورل ویلیوز جب بھی وہاں پر فلرش کریں گی,
جس کو میں نے کہا سپورٹنگ بیس. تو سپورٹنگ بیس نہیں تو مال ولود بھی نہیں. اگر سپورٹنگ بیس نہیں، جیسے اس دنیا ہم رہتے ہیں یہاں پر، اگر آپ لائف سپورٹ سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، ایک پورا بہت بڑا لائف سپورٹ سسٹم ہے، تب ہم دنیا میں رہ پاتے ہیں. اگر لائف سپورٹ سسٹم نہ رہے تو ہم ختم، ایک دن بھی نہیں رہ سکتے پھر ہم اس دنیا میں. اسی طرح سے مال ویلیوز کے لیے بھی ایک سپورٹنگ سسٹم چاہیے، اور وہ یہی ہے. تو یہ ایک وژڈم کی بات ہے جو اسلام نے دیا ہے ہمیں. انفارچونیٹلی آج کل جو نیوز آتی ہے تو وہ آتی ہے بس وہ ملیٹنسی والی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید کوئی ایسا ریلیجن ہے جو ملیٹنسی سکھاتا ہے. لیکن جس نیوز کا میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر بھی ریپینٹنس آ چکا ہے جنہوں نے ملیٹنسی شروع کی. لیکن ادر دین گورنمنٹ، جب بھی کوئی وائلنس شروع کیا جائے گا تو پھر وہ کنٹرولبل نہیں رہے گا، کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا اس کو. اسی لیے اسلام میں یہ حرام ہے کہ ادر دین گورنمنٹ کوئی ہتھیار اٹھائے، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. دیکھیے، جہاں تک مارل ویلیوز کی بات ہے تو مارل ویلیوز جو ہے وہ سب میں یکساں ہیں، اسلام میں کوئی الگ سے نہیں ہے. ہیومن ویلیوز، مارل ویلیوز جو بھی آپ بولیے، ہر ریلیجن میں، ہر اسپریچول سسٹم میں وہی کہ وہی ہیں. تو اسلام کا جو کنٹریبیوشن ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سپورٹو سسٹم دیتا ہے. اس سپورٹو سسٹم کی وجہ سے وہ ویلیوز فلرش کرتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی بنتی ہے. یہ میں نے سمجھا ہے اسلام کو پڑھنے سے. آخر میں یہ کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. You have to differentiate between Islam and Muslims. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پرنسپل کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کنفیوژن. یہ ہے جو میں نے اپنی اسٹڈی کے مطابق سمجھا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا. جب بھی کوئی ملیٹنسی پیدا ہوتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں اسٹیٹ یا پرٹیکولر گورنمنٹ اکولی ذمہ وار ہوتی ہے، جو اس کو اس ٹائم کام نہیں کر پاتی، جس میں بولے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے. کیا کہیں گے؟ Government is equally responsible for this militancy. Whenever any militancy takes place, the government of that country is equally responsible. Should they not play the important role to curb that type of militancy in any country? ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یہ. لیکن آپ جانتے ہیں گورنمنٹ بھی آل پاورفل نہیں ہوتی، کہیں گورنمنٹ بھی چاہ کر بھی نہیں کر پاتی. ہر کنٹری میں ایسا ہے. آپ دیکھیے، صرف ملیٹنسی کی بات نہیں ہے. مثلا ٹیکس ایویژن ہے، ٹیکس ایویژن ہر کنٹری میں ہو رہا ہے. کون کنٹرول کر پاتا ہے؟ گورنمنٹ کا ڈائریکٹ لاس ہے اس میں، ٹیکس ایویژن میں، اور ہر کنٹری میں ہو رہا ہے، ایون امریکہ میں ہو رہا ہے. تو دیکھیے، ان پرنسپل میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے ایز اے پرنسپل. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ کر بھی سکتی ہے ایسا، کیوں گورنمنٹ کی لمیٹیشنس ہوتی ہیں. گورنمنٹ ایٹم بم نہیں گرا سکتی اپنے دیش واسیوں کے اوپر.
تو نہیں ہو سکتا گورنمنٹ اپنے ہی دیش واسیوں پر بمبارڈمنٹ کرنے لگے. اس وجہ سے ہم رسپانسبل تو ضرور ٹھہرائیں گے اس کو, لیکن یہ بھی جانیں گے کہ گورنمنٹ کی بھی لمیٹیشنس ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ کرب کر سکے ایسی چیزوں کو. آپ نے آپ کے بھاشن میں یہ بتایا کہ اسلام کیول ڈیوٹیز کو مہتو دیتے ہیں, نہ بلکہ کرتویہ یہ جو ہے یہ ڈیوٹیز کو مہتو دیتے ہیں, اور کمپلینٹ جو تکرار ہے یا ادھیکار ہے اس کو وہاں پر ستھان نہیں ہے. تو کیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یدی ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹی ایک کرتویہ ہے, تو یہ مریادت نہیں لگ رہا ہے؟ جیسا کہ مجھے ابھی ایک گھڑا پانی بھرنا ہے یا دوسرا گھڑا پانی بھرنا ہے, یہ میرا کرتویہ ہے کہ ایک گھڑے میں پانی بھرنا ہے, میرا کرتویہ ہوا. لیکن اس سے بھی آگے اگر میں چاہوں کہ مجھے پورا ساگر ہی گھڑوں میں لانا ہے تو وہ سیوا ہو جائے گی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیوٹی اور سروس اس میں کیا انتر ہوا ہے اسلام دھرم میں. جیسے ڈیوٹی کے سروس کے جگہ ڈیوٹی یہ شبد آیا ہے, اور آج تک جتنے بھی ہنسا ہوئی ہے وہ ہنسا کیول دھرم کو پکڑ کے ہوئی ہے. تو ہنسا کا مین جڑ کہاں ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ کشمیر میں ہزاروں لوگ کشمیر چھوڑ کے چلے گئے, افریقہ میں ہنسا ہو گئی, وہاں پر بھی ہزاروں لوگوں کی قتل ہو گئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ابھی تک ہنسا ہو رہی ہے. تو یہ اس کا مین جڑ کہاں ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کریں گے. دیکھیے, میں دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, حدیث مینس سیئنگ آف دا پرافٹ آف اسلام, کہ من حسن اسلام مرء ترکہ ما لا یعنی ہے. یعنی بفور ایوری ایکشن یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. اسلام میں دیکھیے, یہ بھی ایک اسلام میں یہ بھی ایک ٹیچنگ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, بلکہ ریزلٹ کو دیکھو. اگر پازیٹیو ریزلٹ نکالنا پاسبل ہو تب ایکشن لو, نہیں تو ایکشن مت لو. اور آپ دیکھیے آج کل رائٹ کی اتنی دھوپ مچی ہوئی ہے, اور رائٹ کیا مل گیا لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی دیش میں لوگوں کو رائٹ ملا ہوا نہیں ہے. رائٹ کے نام پر لیڈری بنی ہے, لیڈرشپ. رائٹ کے نام پر موومنٹ چل رہی ہیں, رائٹ کے نام پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ہر جگہ. لیکن اگر سچ پوچھے دیکھو تو رائٹ کسی کو نہیں ملا ہوا, نہ انڈیا میں, نہ یو ایس اے میں, نہ رشیا میں, کہیں بھی نہیں ملا ہوا. تو اسلام کا جو پرنسپل میں نے سمجھ پایا ہوں یہ کہ ڈیوٹی پورا کرنے سے رائٹ بھرپور مل جاتا ہے, اور رائٹ کی مانگ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. میں پوری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ جو لوگ رائٹ کو لے کر کے بہت زیادہ یعنی ہنگامہ کرتے رہے, ان کو تو کچھ رائٹ نہیں ملا. لیکن جو اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے ان کو رائٹ مل گیا. اسی لیے اسلام میں اس پر زور دیا گیا ہے, زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے کہ آپ ڈیوٹی پوری کیجیے, رائٹ تو اپنا آپ ملے گا آپ کو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو کہا کہ مذہب کو لے کر لڑائی, تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مذہب کو لے کر ہر جگہ تھوڑی لڑائی ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار جو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تو پولیٹیکل لڑائی تھی. تو مذہب کا نام لے کر کے لڑائیاں کی ہیں لوگوں نے. یہ نہ کہی کہ مذہب کے لیے
فار دا سیک آف ریلیجن نہیں. مذہب جو ہے وہ لڑائی نہیں سکھاتا ہے، لیکن جو کسی مذہب جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے کسی ہت کے لیے، اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے لڑائی چھیڑتے ہیں اور اس کو مذہب کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. جیسے کشمیر میں ہوا. کشمیر میں جو ہوا اس کا کوئی بھی تعلق مذہب سے نہیں تھا، صرف یہ کوئی لوگوں کو لیڈری چاہیے تھی، تو وہ لیڈری کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوڑ دیا ہے، ایک سلوگن دے دیا. اب لوگ بڑھ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، خود سلوگن دے کے چلے گئے یورپ امریکہ. وہ لوگ، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو لوگ ملٹریسی چلانے والے تھے کشمیر میں، ان کے بیٹے یورپ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بیٹوں کو بروا کٹوا رہے ہیں. وہ یہ کہ اسلام سے کیا تعلق؟ میں خود ایسے کئی لیڈروں سے ملا ہوا جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کشمیر میں ملٹریسی چلا رہے ہیں اور خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں. یہ تو بالکل انسنسیئر لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کیا تعلق؟ بالکل انسنسیئر لوگ ہیں. آپ غور کیجئے کہ خود کہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ جہاد کرو، لوگ اکساتے ہیں کہ لڑو تو جنت میں جاؤ گے. تمہاری جنت امریکہ میں ہے، تمہاری جنت جو ہے یورپ میں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ملا ہوں میں کشمیری لیڈروں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ امریکہ میں، اور وہاں بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، اپنے دوسرے کے بچوں کو کٹوا رہے ہیں یہاں پر. یہ ان کو آپ مذہبی نہ سمجھیے، یہ تو انسنسیئر لوگ ہیں. ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، بس. اس سے زیادہ اور کچھ حقیقت اس کی نہیں ہے.